کی جسارت نہیں کرے گا، بد زبانی نہیں کرے گا. کوٹ مٹھن کے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ میری آواز اگر ہوتی نا حامد نہیں آتا نا تو میں توڑے جو پنجی چترہ چار بھڑکا دے جاؤں. پر چلو سادہ سن لیں، آپ کی قسمت اچھی ہے، بچ گئے. حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ چونکہ سرائکی ہیں اور میرا چونکہ لہجہ سرائکی نہیں ہے، میرا لہجہ جانگلی ہے، یا اردو بولتا ہوں تو یا جڑی جانگلی زبان ہے وہ بول رہے ہیں. تو اگر سرائکی لہجہ ہوتا تو پھر زیادہ مزہ آتا ہے، چونکہ بعض دفعہ لہجے لفظوں سے زیادہ اثر کرتے ہیں. لہجے کا اثر لفظ سے زیادہ ہوتا ہے. جو الفاظ نہیں سمجھتے وہ لہجے سمجھتے ہیں. بے شک جڑا لفظ نام ہی سمجھدا ہوئے، ہن چھوٹا بال جو ہوئے چمائی دا یا سال دا، تساں انہوں الف بے دا کیا پتا، ابا اماں دا کیا پتا چمائی دے بالوں. آپ اگر اس کے سامنے ایسے پیار سے مسکراتا ہوا چہرہ بھی لے کر جائے نا خوبصورت سا، تو زبان لفظ دے وچ تساں باویں اس نوں کچھ سخت الفاظ ہی آندے رہو، چہرے پر تبسم اور مسکراہٹ اور لہجہ آپ کا میٹھا ہو تو وہ آپ کا لہجہ دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ چہرہ کرخت کر کے جائیں، سخت کر کے، غصے والا، جلال والا، تو زبان دے باویں کاکا کاکا دے میٹھا میٹھا آندے رہو، چہرہ سخت ہو تو آپ کے الفاظ تو نہیں سمجھے گا لیکن آپ کے چہرے کی سختی کو دیکھ کر رونے لگ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو لفظ نہیں سمجھتے وہ لہجے سمجھتے ہیں. تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے تھے بھئی ہر شیچ بندے میرے کولوں ود سکتے ہیں. ملفوظات میں خواجہ صاحب کا دعویٰ ہے، عبادت میں بڑھ سکتے ہیں، سخاوت میں بڑھ سکتے ہیں، تعلقات میں بڑھ سکتے ہیں. فرماتے تھے ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں لیکن ادب میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا. احترام میں نہیں بڑھنے دوں. فقیر اول تو دعویٰ کرتا نہیں، اگر دعویٰ کرے تو پھر پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے. اس لیے ہم چونکہ اہل سنت ہیں اور ہم نسبتوں کا حیا کرنے والے ہیں. بہرحال جو بات میں نے عرض کرنی، اس نسبت کو سمجھنا ہو تو رومی نے ایک مثال لکھی ہے، اگر موڈ ہو تو وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں جلدی جلدی. جو خاموش ہیں وہ بھی زور سے فرمائیں سبحان اللہ. مثال بڑی دلچسپ ہے اسے نسبت کو سمجھانے کے لیے. اقبال نے بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی ہے، کیونکہ رومی اقبال کے روحانی شیخ ہیں. اقبال دے روحانی پیر ہیں مولا روم. ترکی میں کونیا میں آپ کا دربار اور آستانہ ہے. دیکھیں سرکار مولا روم کا دربار وہ واحد دربار ہے جن کے مزار پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے. حالانکہ منصب میں بڑے بڑے فقیر موجود ہیں، منصب میں مولا روم سے بڑے بڑے فقیر موجود ہیں، لیکن رومی وہ فقیر ہیں جن کے مزار پہ آپ کو فاتحہ پڑھنے کے لیے 2018 میں تو 20 لیرہ تھا کرنسی ترکی کی، تقریباً 1800-2000 پاکستانی تب آپ دیتے تھے تو جا کر رومی کے مزار پر فاتحہ پڑھ سکتے تھے. اور مسلمانوں سے زیادہ رش وہاں پر غیر مسلموں کو ہوتا تھا. تو جن کے مزار پہ ٹکٹ لگا ہوا ہے رومی، تو آپ نے ایک مثال دی اسے نسبت کو سمجھانے کے لیے. آخر آپ کی بھی کسی نہ کسی فقیر کے ساتھ تو نسبت ہوگی نا. جی رومی فرماتے ہیں کہ دودھ تھا، دودھ تو وہ دودھ گائے نے یا بھینس نے دودھ دیا تو وہ دودھ فیاض بھائی چل پڑا. دودھ چل پڑا. یہ آستانہ قادریہ ہے یا چشتیہ ہے؟ سہروردی ہے. دودھ چل پڑا، دودھ چلا
راستے میں اس دودھ کی ملاقات ہو گئی پانی کے ساتھ. میں نہیں پتا بھی تساں دودھ کہیں نو سمجھتے پے تو پانی کہیں نو سمجھتے پے, لیکن میں چہرے دیکھ رہا ہوں ساتھ ساتھ آپ سمجھ کر بولیں گے تو مجھے انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. جی چھمائی دا بال لہجہ سمجھ سکتا ہے تو جنہوں اللہ ممبر تے باوے وہ بھی تو لہجہ سمجھ سکتا ہے. بہرحال دیکھیں دودھ نا چل پڑا, بس بشاباش آپ بیٹھ جائیں, آپ تو لوا کا نظرانہ ہو گیا, بشاباش جزاک اللہ. دودھ نا چل پڑا, بیٹھ جاؤ بیٹا. اور راستے میں نا اس دودھ کی ملاقات ہوئی پانی کے ساتھ. جاگ دے رہے سبحان اللہ. پانی نے دودھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ سرکار آپ قیمتی ہیں, میری تو قیمت کوئی نہیں. مہربانی, میری تو قیمت کوئی نہیں. تو اگر آپ مہربانی کر کے مجھے اپنے ساتھ اگر ملا لیں تو مہربانی یہ ہوگی کہ جس قیمت پر آپ بکیں گے میں بھی اسی قیمت پہ بک جاؤں گا. اچھا پنجی والے دو تہا لجپال جڑے چپ رہ گئے ہو, دودھ تو تھا ہی, زور سے بولو جن کی زبانوں پر فالج نہیں ہے طاقت ہے. دودھ تو تھا ہی, پال اس نے پانی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور پانی کی شناخت بھی ختم کر دی, اپنے جیسا بنا دیا. جی میں مچھی نو باقی بلا ورگا بنایا. اس نے نا پانی کو اپنے ساتھ ملا لیا, پانی پہ اپنا رنگ چڑھا دیا, اس کی پہچان ختم کر دی, بے رنگی کو مٹا کر اپنا رنگ چڑھا دیا. دودھ ورگا بن گیا پانی. جب دونوں گئے بازار میں تو جس قیمت پر دودھ بکا اسی قیمت پر میرے خیال تھوڑا تھوڑا سنتے ہوئے اسی قیمت پر پانی بھی. اچھا پانی بھی فرق ہوندہ نے, یہ سارے پانی بھی ہکو جائے نہیں ہوندے. آپ نو 150 ریٹ لگتا جو ویکھتے پانی دا دماغ خراب ہو جاوے تھے وہ سمجھن لگے بھی میں بھی کچھ ہے ہاں. مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ سمجھ کر بولیں گے. پانی سمجھے بھی میں بھی کچھ ہے. اگلے دن وہ پانی اکیلا تنہا کلا انڈیویجولی آ جاوے دکاندار دی کول تے انہوں آکھے میں اوہاں جڑا کل سو جس قیمت پر کل خریدا تھا آج بھی اسی قیمت پر خرید. تو دکاندار نے اتنی شدت سے انکار کیا کہ پانی شرم سے پانی ہو. اس آکھا کل تو آئی نہیں ہاں, آج تو اکیلا ہے کل تو کسی کے ساتھ تھا, آج تو بے رنگ ہے کل تجھ پہ کسی کا رنگ چڑھا ہوا تھا, نکل یہاں سے, تو بے قیمت ہے. اس نے دھتکار کے بھگا دیا. اب یہ پانی اچھا تھا, جب بکا نا بسم اللہ تو دکاندار نے کیا کیا, دکاندار نے برتن میں ڈال کے آگ پہ چڑھا دیا, چولہے پہ چڑھا دیا, نیچے اس نے آگ جلا دی. دکاندار خود تو بیٹھ گیا اور کڑھائی میں ڈال کے نا دودھ کو اور پانی کو دکاندار انتظار کرنے لگا. تنوں آگ بلدی پئی ہے, سیک ودا, حدت بڑی, تپش بڑی, حرارت بڑی, اندر گرمی محسوس ہونے لگی. تو اندر کڑاہی کے اندر اس پانی نے ہاتھ باندھ کر دودھ سے کہا حضور میں بے قیمت سو تو سا نہ رلا تے انمول کیتا. حضور تنوں ہن اگ ود سی, حرارت ود سی, گرمی ود سی, حدت تپش دا اضافہ ہو سی. تو حضور اب میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار اب آپ آرام فرمائیں, میں جلنے کے لیے تیار ہوں. ایک گل میری یاد رکھے ہے, دودھ نہیں سڑتا ہمیشہ پانی سڑتا ہے, چونکہ جلنا ہی پانی نہیں ہوتا ہے, دودھ نہیں جلنا ہوتا. دودھ آرام کرنے لگا.
آگ بڑی، پانی جلنے لگا، جلتا رہا جلتا رہا جلتا رہا جلتا رہا، اتنا جلا کہ جلتے جلتے پانی ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب پانی ختم ہوا تو دکاندار آیا، دودھ کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ میرا ساتھی تو جل گیا۔ اس نے جب پانی کو جلتے ہوئے دیکھا تو اتنی شدت سے جوش مار کے برتن سے باہر آنے کی کوشش کی کہ دکاندار کو آگ کا چولہا بند کرنا پڑ گیا۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں، نسبت چنگی ہوئے تو آگ بجھ جاندی ہے، باویں دنیا دی ہوئے تو باویں عقبہ دی ہوئے۔ زور سے بولیے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میں نہیں پتا، سرکار غوث پاک کا مہینہ آج مک گیا میرے خیال میں، آج تی ہے نا، آج یہ پہلی ہو گئی، آج پہلی ہو گئی۔ ایک بندہ پہ کہ جی غوث پاک بیڑی تاری ہے، فیاض بھائی میں کہا تاری ہے، انہوں نے کہا آج بھی تار دن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ آج کی میں تار دن تو میں کہا تو پہلے بیڑی بوڑ، پہلے اپنا بیڑا غرق کر، نہ ایڈی سوکھی نہیں جس لئے تیری بیڑی بوڑ جاوے، نہ حالی بھی نہیں تو مڑ تیری ماں 11 سال میرے غوث دی 11ویں دی کھیر پکاوے، مال ہے 11 سال میرے غوث کا لنگر پکائے، 12ویں سال بغداد میں جا کر میرے غوث کے قدموں میں کھڑی ہو کر دعا اس سے کرے تے منت میرے غوث دی کرے جی میرے غوث نو تر سا گیا، تو بیڑی بھی تر پہ اسی تے مردے بھی اٹھی تے بہ جا۔ گل بندے دی نیت مک دی ہے، یہ کمینگی نہیں کرنی کہ میں داتا کی دکان بند کر دوں گا۔ اب اس گندے کا نام لے کر میں ممبر پر آپ کا اور اپنا وقت تو ضائع نہیں نہ کروں گا۔ وہ کہتا ہے میں داتا کی دکان بند کر دوں گا۔ میں نے کہا دکان ہوتی تو بند ہو چکی ہوتی۔ میرا خیال میں سیانے بندہ گل کرنا بیٹھا، مجھے دکان ہو گیا، دکانداری ہو گیا تب بند ہو گئی ہو گیا، بند ہو چکی ہوتی اگر یہ دکانداری ہوتی۔ ویسے فقیری کے نام پر دکانداریاں بھی چل رہی ہیں، فقر کے نام پر، پیری کے نام پر دکانداریاں بھی چل رہی ہیں۔ تو بس سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے ایک بڑی سادہ سی بات ہے، چونکہ آپ آپس سے بیٹھے ہیں تو انہیں گلہ کر دے پائے نا، تو سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا حضور آپ غوث کیسے بنے؟ غوث کیسے بنے؟ غوث کیسے بنے؟ اب تو جو تھوڑی تھوڑی آپ کی ٹوٹ رہی ہے، غوث کیسے بنے؟ تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نمازاں پڑھ پڑھتے غوث نہیں بنے ہیں۔ اور ویکھو حالانکہ آپ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی پڑھی ہے، دونوں رخ دیکھیں نا تصویر کے۔ ویسے ہر بندے کہ اب تو ہاتھ میں ترازو ہے، ہر بندہ ایسے نا ہاتھ ترک لیتے بتاؤں تول دا بھی افضل تک کہا ہے تُساں ہر لے مدینہ مدینہ کر دیو بھئی اوکی میں پچھلے سال ویکھیں تو اڈے اشتہار لگے ہو پورے علاقہ دے وچ محفل میلاد مدینہ، سرکار مدینہ، رنگ مدینہ، بہار مدینہ، جشن تاجدار مدینہ، افضل مکہ ہے، تم ہر وقت مدینہ مدینہ کرتے ہو۔ بھئی افضل مکہ کیسے ہے؟ تو کہنے لگا ایسے کہ مکہ میں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 لکھی جاتی، مدینہ میں ایک پڑھے تو 50,000 لکھی جاتی، پھر افضل حرم مکی ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو شاک فرماتے ہیں تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو نا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 لکھی جاتی ہے، مدینہ منورہ میں
جڑے سرکار نو نور نہیں نہ مندے او شہر مدینہ نو منورہ من گئے نے. وہاں کالا سیاہ پہاڑ ہے اسے جبل نور بھی مان گئے. بورڈ بھی سعودی گورنمنٹ نے وہاں لگایا جبل نور کا. حالانکہ پہاڑ تو صورتاً کیا صورتاً اس پہاڑ سے کئی گنا زیادہ خوبصورت پہاڑ یہ ہمارے کشمیر کے ہیں. صورتاً عظمتاً نہیں, صورتاً سونے پہاڑ یہاں پر ہے, لیکن وہ تو کالے سے پتھر کا بنا ہے مگر ہے جبل نور. جبل نور کس لیے؟ اچھا ڈیرہ سیدہ دا تام ہے گل چھیڑ لئیے, اچانک بذہن میں آئی, حالانکہ میرا موضوع تو یہ نہیں ہے. ڈیرہ سادات کا ہے, تو اڈے دادے دی گل تو کرا نا میں جڑے سید بیٹھے ہیں, اور یہ سنا کر میں چہرے بھی دیکھوں گا. اتنا بڑا بورڈ وہاں پر لگا ہوا ہے جبل نور کا. بھئی پہاڑ تو پتھر کا ہے تو جبل نور یہ کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں نہیں سرکار یہاں تشریف لائے تھے, حضور نے 2 منٹ کے لیے یہاں قدم ٹکائے, 2 منٹ کے لیے سرکار نے یہاں قدم رنجہ فرمایا اور محبوب تشریف بچوں کے اس پہاڑ کو پیر صاحب 2 منٹ کی نسبت رہی. اچھا پھر نسبت پہاڑ کو 2 منٹ کی نسبت رہی حضور کے قدمین کے ساتھ, تو یہ پہاڑ اب جبل نور ہے. میں کہا اچھا یہ تشیعہ نور بڑھنیاں نا رسول دے بان نال تا 17 سال محمد ابو طالب دی جھولی جو بیٹھے رہے. زور سے بولو, جنہیں سمجھ نہیں بھی آئی وہ بھی زور سے کہو سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات, یہ جو میرے پیارے پیارے حفاظ یہاں تشریف فرمائے نا جن سے آپ نے حفظ کیا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو میں نے کہا بھئی آپ اپنے ابا جی کی فکر کریں, علی کے ابا جی کو چھوڑ دیں. علی کے ابا کی فکر آپ نہ کریں. آپ سے جس چیز کے متعلق سوال ہی نہیں کیا جائے گا تو آپ وہ پنگا کیوں لیتے ہیں؟ آپ اس طرف نہ جائیں جو آپ کا میدان نہیں ہے, آپ اس طرف جسارت نہ کریں. اپنے ابا جی کی فکر کریں, اپنے خاندان کی فکر کریں. یہ جو یہاں تشریف فرمایا نا یہ خوبصورت چہروں والے جن کی دستار بندی ابھی ہوئی ہے, انہاں دے متعلق سائیاں فرمایا ایک قیامت دے دہاڑے من پسند دا بندیاں نو بخشوات جنت لے. اچھا جیڑے اگاں ودے بخشوائندے نے اے آپ تا مڑ نہیں نہ بخشے ہوئے. چلو سوچ لو, میں اجے کہ جانا مڑ بول لو. جیڑے اگاں دا بندہ نو بخشوائندے پین سفارش کرتے ہی کرتے, وہ آپ پھاتے کھلے ہو سے. اچھا دا ہو تو یار میں اے یارہ تے بھی بن گئے نا. اب میں تھوڑا سا جملہ اگر بدلتا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے, ورنہ ان کی عظمت کو سلام ہے. دیکھیں اگر ایک گناہگار حافظ قرآن, کیا معصوم تو نہیں نہ ہوتا, گناہگار حافظ قرآن قیامت کے دن من پسند 10 لوگوں کی سفارش کر کے انہیں جنت کا مالک بنوا سکتا ہے, جو کہ بے شک بنوا سکتا ہے. تو اے 12 امام تے نبیان دا سلطان رالتے ہیں کہ چاچا نہیں بخشوا سکتے قیامت میں. اے دین ہے, کوئی بلڈ پریشر نہیں ہے بکین سمجھ جناب ہے. اس لیے آپ مہربانی یہ فرمائیں کہ یہ آپ کا میدان نہیں ہے تو آپ اس میدان میں نہ آئیں. ہمیں آپ ایمان نو تو پٹ دے تے روندے پے ہو, اساں عصمت ابو طالب دی گل دے قائل ہیں, ہم تو افضلیت ابو طالب کے قائل ہیں. ہمیں آپ فضیلت سنیں, آپ ایمان سے آگے نکلیں. بہرحال میرے بھائیوں گزارش یہ ہے, سرکار غوث پاک سے پوچھا گیا, بس جلدی سے سن لیں. حضور آپ غوث کیسے بنے؟ آپ فرمایا میں نماز پڑھ کے نہیں پڑھیا, حالانکہ 40 سال آپ پڑھی ہیں.
اور یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ کل کل کوئی نمازیں پڑھ کے غوث کو بھونکتا نہ پھرے. مجھے پتا ہے سرکار غوث پاک سے لوگوں کو تکلیف کیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ تو سید ہی نہیں بلکہ جو عراق کے لوگ ہیں نا, عراق کے لوگ, وہ کہتے ہیں آپ وہاں جا کر کہیں گے نا بغداد میں کہ ہم نے غوث پاک کے مزار پہ جانا ہے, تو وہ کہیں گے کون غوث پاک؟ فین غوث. اور کیڑا غوث پاک؟ تو آنکھ سنا کہ ایسا شیخ عبد القادر, اچھا نعم نعم شیخ ہندی. انہوں نے عراق والے بندے اندر شیخ ہندی, بھئی یہ ہند آلہ نے پیر ہیں. عراق کے لوگ سرکار غوث ثقلین کو شیخ ہندی کہتے ہیں, ہند والوں کے پیر نہیں ہیں. سبحان اللہ. ازا کا آمین ہے. کیا ہے؟ آمین ہے. ہمارے پیر ہیں تو بسم اللہ, ہم بھی ان کے مرید ہیں, ہمارے پیر بھی ان کے مرید ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک لوگ کہتے ہیں یہ تو سید ہی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے کہنے سے غوث کے نسب پہ فرق تو نہیں پڑے گا, مگر آپ کی کمینگی کھول کے سامنے آ گئی. لیکن آپ کہہ دیں کہ غوث پاک سید نہیں ہے تو ٹھیک ہے, آپ کہہ دیں تو بکواس ہی ہے نا, زبان درازی ہے نا. غوث کے نسب پہ کیا فرق پڑا؟ آپ کی خباثت اندر کھول کے سامنے آ گئی. لیکن پتہ یہ چلا کہ غوث پاک سے لوگوں کو تکلیف کیا ہے. لوگ کیوں مانتے ہیں بھائی حسنی حسینی سید یہ نہیں ہے؟ اس لیے تکلیف ہے کہ میرے غوث اپنے زمانے کے وہ سید ہیں جنہوں نے ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑ کر عظمت صحابہ کا پہرا دیا ہے. جو لنگر کھاتے ہیں 11ویں کا زور سے بولو تو صحیح سبحان اللہ. بس مختصر گل, بلکہ تنوں پچھان دسدا پیا, چنگا سید ہوئے جنوں حضور دے صحابہ دا حیا ہوئے, تے چنگا امتی ہوئے جنوں حضور دی آل دا حیا ہوئے. ممبر پر کھڑے ہو کر سید صاحبان کہتے ہیں اے ساڑا شجرہ تے اساں سید ہیں. میں نے کہا شاہ صاحب آپ ہمیں اپنا کاغذی شجرہ نہ دکھائیں. کاغذی شجرہ بس آپ کی توجہ ٹوٹ گئی ہے, میں بھی چھٹی لے رہا ہوں. بس آپ شاہ صاحب ہمیں کاغذی شجرہ شریف اپنا دکھائیں. آپ ذرا سینہ کھول کر ہمیں اپنا عقیدہ دکھائیں. تو شاہ جی یہ سانو پتہ لگا بھی تھوڑا جا بھی شک پیا بھی تیرے سینے جب ابو بکر دے متعلق گڑبڑے, تو سانو تیرے کاغذی شجرے تے گڑبڑے. اس لیے کہ سید تو خود محسن ہوتا ہے. ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے گا. سید کون ہوتا ہے؟ محسن. یہ جگہ ہے تو بیٹھ جاؤ, تم سارے جڑے کھلوتے ہو جگہ ہے تو بیٹھ جاؤ, تشریف رکھو, بیٹھ جاؤ. سید تو خود محسن ہوتا ہے. جڑا آپ محسن ہوئے وہ کسی کے احسان کو بھول کہہ سکتا ہے شاہ جی آج بھی توڑے نانے تے ابو بکر دا احسان ہوئے کھلوتا ہے. نہ قیامت آئی ہے نہ بدلہ ملا ہے. بدلہ ملے گا قیامت کے دن. ان اللہ یتجلی للناس عامتا ولی ابی بکر خاصہ. اے بدلہ ہے تو اس لیے ڈیپ ہے. اس نے سانو گال کر رہا ہے. تو ابھی تک تو آپ کے نانا پر شاہ صاحب آپ کے نانا کے فرمان کے مطابق ابو بکر کا احسان ویسے کا ویسے کھڑا ہوا ہے. اس لیے آپ جھگڑوں کی طرف نہ جائیں, آپ حیا کا مظاہرہ فرمائیں. آپ مہربانی کریں, آپ جتنے پانی میں ہیں آپ اتنے جوگے رہیں. تو یہ غدیر دے میدان نے تساں تو میں تو کوئی نہیں آؤ. سبحان اللہ. جو پڑھتے ہیں خطیب بھی, نقیب بھی, ناطقاں حضرات بھی, ایسے ہاتھ بلند کر کے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا فرمان ہر کوئی پڑھتا ہے, سناتا ہے, طرز کے ساتھ بھی ویسے بھی سر سنتے ہیں, سناتے ہیں, ہر کوئی پڑھتا بھی ہے, پڑھاتا بھی ہے. تو غدیر کے میدان میں میں اور آپ تو نہیں تھے. غدیر کے میدان میں کون تھا؟ یا صداقت کا شہنشاہ تھا یا عدالت کا شہنشاہ تھا؟ ٹھیک, میدان غدیر میں کون تھے؟ حضور کے صحابہ ہی تھے نا. نہیں میں مثال لیتا ہوں. جتنے بندے ایس ویلے محفل وچ بیٹھے نا ایس لے ایتھے تساں تے میں ایتھے سارے سبحان اللہ اور اس کاکے سمیت جی تساں تے میں سارے آپس وچ ایکا کر لویے نا, ایکا بھی ایس محفل دی خبر اساں عارف والا نہیں اپنا دیونی. ایکا کر لیں سبحان اللہ.
کسی کو پتہ ہی نہ لگے بھی اتنے محفل ہوگی کہ نہیں ہوئی, کون آیا تو کون نہیں آیا, کس کے پڑھیا تو کس کے سنیا. ہم سب اگر ایکا کر لیں نا کہ یہ خبر باہر نہ نکلے تو عارف والا والوں کے جنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ یہاں محفل ہوئی بھی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. ٹھیک سادہ سی مثال, جس سرکار دے صحابہ دے ایتھے رتی برابر اے مٹی دے ذرے دے برابر بھی بغض ہویا نا مولا علی شیر خدا دا تے جی او ایک کا چا کرے نا بھی ایسا من کنتو دا اعلان اگر ٹرانسفر نہیں کرنا تو تواڈے تے میرے جنہاں نو بھی سور نہ لگ گیا کہ علی مولا ہے بھی صحیح کہ نہیں. زور سے بولیے گا, مردوں کی طرح بول. مردہ طرح ہاتھ چاہ سبحان اللہ. اس لیے حکیمہ دا مرد ہور ہوندہ ہے, صوفیاء دا مرد ہور ہوندہ ہے. حکیمہ دی مردانگی ہو رہے, صوفیاء دی مردانگی ہو رہے. سرکار غوث الثقلین آپ سے پوچھا گیا حضور آپ غوث کیسے بنے؟ اچھا بہرحال وہ بات پھر نکل جاتی ہے بات سے بات. آپ نے فرمایا میں نمازیں پڑھ کے نہیں, روزے رکھ کر نہیں, چلہ کشی کر کے نہیں, اللہ اللہ کر کے نہیں. حضور تو پھر فرمایا درست العلم حتی صرت القطبہ ونلت السعد من مولا الموالی. میں تو حضور دے دین دا علم پڑھدا رہا, پڑھیندا رہا, شریعت سکھدا رہا, سکھیندا رہا. اللہ دین پڑھدا پڑھدا تے پڑھیندا پڑھیندا, شریعت سکھدا سکھدا تے سکھیندا سکھیندا عبد القادر نو غوث اعظم بنا چھوڑا. ایک بات یاد رکھیں, فقیری کو جتنے بھی رستے جاتے ہیں, پیری کو جتنے بھی رستے جاتے ہیں, طریقت کو, حقیقت کو, معرفت کو جتنے بھی رستے جاتے ہیں, وہ حضور کی شریعت سے ہو کے جاتے ہیں. شریعت کو بائی پاس کر کے لوگ جہنم تک تو جا سکتے ہیں, فقیری تک نہیں جا سکتے. اس لیے تو اللہ نے حدیث قدسی ہے بڑے جلال کے ساتھ, بھٹے نہ ہو تو میں سنا دینا جی تو سب تھکے نہ ہو. ایسی جلال والی بہت کم حدیث پاک ہے. اللہ فرماتا ہے اور بڑی معروف, اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. نہیں اب ادھر دیکھیں تاکہ میں آپ کو سناؤں. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے کسی بھی ولی کی عداوت رکھے, کسی بھی ولی سے بغض رکھے, کسی بھی فقیر سے دشمنی, مخاصمت, طبیعت میں گھٹن رکھے, فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرمائے میں رب ہوتے اس بندے نو جنگ دا چیلنج کروں. گل اے بھی بڑی وڈی ہے تے پر میں تو حیران ہوں انہاں بندیاں تے بھی جنہاں رب دا چیلنج قبول کر لیں. بدبختی دیکھو, جسارت دیکھو, اللہ کا چیلنج قبول کیا ہوا ہے کہ یہ فقیر کیا ہوتے ہیں اور یہ پیر کیا ہوتے ہیں. ہمارے دین کو آج بھی اس دور میں بھی جب میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں, نومبر 2023, آج بھی شریعت محمدیہ کا 80% حصہ خانقاہوں نے بچا کے رکھا ہوا. دمشق میں خانقاہیں ہیں اور پورے خطہ عرب میں تربیت کا انداز دیکھیں. وہ کیا کرتے ہیں, جس لئے کوئی بندہ آوے نا مرید ہون کدے گیا ہوں جی اللہ علیہ نے کھول گیا. اچھا ان ظلم ویکھو بندہ تھا, اللہ والوں کے پاس جا کر بھی اللہ والوں سے بھی دنیا مانگتے ہیں. ظلم دیکھے لوگوں کا اپنے ساتھ. گئے کس کے پاس ہے, اللہ والے کے پاس, اور جا کر مانگا کیا ہے, وہ اگلا اللہ والا, لیکن اسے مانگا کیا ہے, میرے کٹے گول پویں, میری دکان چل پوے, میری نوکری لگ جاوے. اللہ والوں سے بھی دنیا مانگی ہے. سرکار سلطان باہو فرماتے ہیں مجھے ساری عمر انتظار رہا, ہر بندے آتے کسی آخر جی میں دم کر دیو پانی, بیمار ہے, کسی کچھ.
یہ دے دیں یہ دے دیں یہ دے دیں یہ دے دیں. فرمایا میں ساری عمر بوئے تے بیٹھتے ویندا رہا بھی کوئی تو آوے جڑا مینوں آ کے حضور اللہ دے دے. کوئی تو ہو جو طالب مولا بھی ہو. تو زندگی تو اتنی ساری ہے, یہ بھی میں گھنی دسی بیٹھا اتنی. تے موت دے آپ اتنے نیڑے ہیں بھی صرف اعلان ہونا رہ گیا. تے اعلان ہو بھی جائے تو کیڑا پہاڑ ٹائپ ہونا جی. کسی کو وقت ہویا تو کوئی آ جاسی جی. آج کل تو وقت ہی کوئی نہیں ہوتا. اور اگر کسی سے کوئی محبت کی ہوگی تو لوگ دو آنسو بھی بہا دیں گے, ورنہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. یاد رکھیے گا نظام ایسے, گھر والوں کا سلسلہ بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. وہ بھی 2-4-6 مہینے متاثر ہوں گے, اس کے بعد بھول جائیں گے. بھول جاتے ہیں کہ اس شکل کا بندہ آیا بھی تھا کہ نہیں آیا. تو جتنے آپ بیٹھے ہیں نا جن دنیا آندے اتنے آپ راندے نہیں ہیں, یہ تو ٹپدے پہ ہیں. رانا اگا ہے رانا. وہ حضرت بہلول دانا تھے. لوگ کہتے ہیں بہلول دیوانہ, صوفیاء فرماتے ہیں بہلول دیوانہ نہیں ہے, بہلول دانا ہے. وہ قبرستان میں جھگی ڈال کے رہتے تھے. تو کوئی بندہ آتے پوچھتا نا کہ بہلول سے کہتا تھا کہ بابا جی شہر تو بغداد شہر تو وہ ہے, آپ یہاں قبرستان میں رہتے ہیں. تا بہلول فرمیندے ہیں جی او شاہ روے آ تب بندے انہوں چھاڑتے ایتھے آتے آباد ہو مینا. فرمایا انہوں چھاڑتے بندے ایتھے آتے آباد ہوندے پہن ادو ہٹتے پیچھا کوئی نہیں جانا پیا. مڑ شاہ او ہویا کہ اس لیے میرے مولا کا فرمان ہے سرکار علی مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حال عطا. آپ فرماتے ہیں دنیا اتنی کماؤ جتنا یہاں رہنا ہے, اور آخرت اتنی کماؤ جتنا وہاں رہنا ہے. بول رہا ہوں آپ اسی طرح کماؤ جی. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ چھوڑو, عیسائیت قبول کرو. مختصر شیخ سنان نے 11 مہینے عیسائیوں کی خنزیر چرائے. کتنے؟ دیکھیں آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ, آہستہ آہستہ بولتے رہنا. 11 مہینے. شیخ سنان کا ایسے نہیں پتہ چلے گا آپ کو. آپ نے شیخ فرید الدین عطار کا نام سنا ہوگا, تذکرۃ الاولیاء والے. بولو جو سنیا نہیں تھا, جن کی کتاب